السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھے سلامت، آمین. الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں. ایک رکوع رہ جائے گا. آج میں آپ کو سبق تھوڑا زیادہ دوں گی، زیادہ نہیں ہے مطلب تھوڑا ہی ہے، لیکن ہمارا ایک رکوع رہ جائے گا پہلا پارہ مکمل ہونے میں. الحمدللہ پھر ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو جائے گا، ہم دوسری سیڑھی کے اوپر چڑھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے جی. ہم دعاؤں کے ساتھ سبق کرتے ہیں شروع، تاکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھانے کی توفیق دے، آمین. مجھے اتنا یہ ایڈٹ وغیرہ کرنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ میری اس میں خاص مدد کر دیں تاکہ بہت اچھے سے میں آپ کو سکھا سکوں. آج ایک بچی ہے، وہ میرے بچی نہیں ہے، لڑکی ہے، وہ میرے پاس آتی ہے، پڑھتی بھی ہے اور تھوڑی ہیلپ وغیرہ کرتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ باجی آپ اس طریقے سے آپ کا سننے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ سبق یاد ہو گیا ہے. تو میں نے اور ٹیچروں کے بھی سنوائے، میں نے کہا ان کا بھی سنو، ان کا بھی سنو، ان کا بھی سنو، بتاؤ یہ کیسا پڑھا رہی ہیں اور میں کیسا. وہ کہتی ہیں کہ باجی جیسے آپ پڑھاتی ہیں نا، اس طرح مطلب آپ کی آواز سے ایسا لگتا ہے ہمیں سبق یاد ہو گیا. تو دوسروں کا یہ تھا کہ ان کی کوالٹی اچھی تھی، مطلب پیچھے وہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا، مطلب وہ اور لیول کے تھے. مجھے پھر بالکل میرا سادگی والا ہے، مجھے اتنا آتا کوئی نہیں ہے نا یہ سب. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا، نہ کہ اپنی خود نمائی کرنا. ایک وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس کے اندر کچھ میں نے بولا تو کسی نے مجھے کمنٹ میں بھیجا کہ خود نمائی، کچھ ایسا ہی تھا کمنٹ. تو خیر میں نے اگنور کیا. ہم شروع کرتے ہیں سبق لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہو گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے یہ وَإِذْ اور جب، جعلنا بنایا ہم نے، البیتا بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹنے کی جگہ، مرکز، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو، یعنی کہ حکم دیا کہ بنا لو اس کو. کیا؟ کس کو؟ من مقامی ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، وعہدنا اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، طاہرا کہ تم دونوں پاک کرو، طہارت سے نا، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، طواف اندر ہی بان رہا، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں، السجود سجدہ کرنے والوں کے، وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، ھذا اسے، بلدن شہر، آمنن امن والا، وارزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، قال فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن اور جس نے، کفر کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرُّہ میں مجبور کر دوں گا اسے، الی طرف، عذاب الناری آگ کے، وبئس اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، وَإِذْ اور جب، یرفع بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، بیت گھر ہوتا ہے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی جب بنیادیں رکھ رہے تھے تو دعائیں ساتھ ساتھ مانگ رہے تھے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، آتا تو ہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار، لکا تیرے لیے، لکا اپنے لیے، تیرے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے لیے لکھا ہوا ہے نا، پھر یہی پڑھ لیتے ہیں، لکا اپنے لیے، وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، مناسک حج مطلب مناسک کا ہوتا ہے طریقہ حج کا، ہماری عبادت کے طریقے، وَتُوب اور مہربان ہو، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، التواب تو بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور مبعوث فرما یعنی بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک آیات تیری، ویعلمہم اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتاب کتاب کی، الف لام خاص کتاب کون سی؟ قرآن کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرے ان کا، تزکیہ ہوتا ہے پاک کرنا، یعنی کہ غلط چیزیں نکال کے اچھی چیز انسان کے اندر لے کے آنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، انکا بے شک تو، آتا تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم حکمت والا۔ چلیں جی الحمدللہ لفظی ترجمہ ہوا ہمارا مکمل، اس کا کر لیتے ہیں اب ہم وضاحت، مختصر وضاحت، ترجمے کے اندر بھی آپ کو کافی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن تھوڑا اور ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ تھوڑی اچھی سی سمجھ آ جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے جی ادھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں بیت اللہ کی، دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، ایک مثابۃ للناس لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے
مطلب جس کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کا بار بار ادھر جانے کو دل بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ روز بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اچھا، یہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مجھے پڑھنے کوئی نہیں آ رہے ہوتے، تو پھر میں ان کا میننگ تھوڑا بول دیتی ہوں۔ مجھے جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے اس کا یہی میننگ ہے اور مجھے لگتا ہے وہی ہوگا انشاءاللہ، تو میں وہ میننگ بول دیتی ہوں۔ دوسری خصوصیت امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے مقام ابراہیم، یہ دیکھیں، مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی اور معتمر یعنی عمرہ کرنے والے طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، وَعَاهِدْنَا ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل سے اللہ نے وعدہ لے لیا کہ آپ نے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو طواف کرتے ہیں ان کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر رکھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ 2 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک تو جگہ ہو تو امن والی، اور پھر دوسرا ادھر اچھی غذا ہو ہمارے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے دعا کی، اللہ نے کہا جو کوئی آخرت کا اور اللہ کا انکار کرے گا یعنی کافر ہوگا، میں اس کو بھی ادھر فائدہ دوں گا، تھوڑا سا ان کو ملے گا، یعنی کہ دنیا کا کھان پین ان کو تو مل جائے گا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کریں گے آگ کے عذاب کی طرف، یعنی دنیا کا تھوڑا سا ہی فائدہ ہوتا ہے، جتنا بھی ہم کھا لیں، جتنا بھی ہم جی لیں، وہ آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا سا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کو آگ کی طرف مجبور کیا جائے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زرع یعنی غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر ہر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ کون سی 2 میں ہے؟ اللہ تعالیٰ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اچھا وہ لاسٹ میں آئے گی، کدھر تک میں نے آپ کو سمجھا دیا؟ یہاں تک، یہ آ گیا نا یہ والی دعا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قبول فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ نے ان کے ساری دعائیں قبول کر لی تھی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ والی آخری دعا ہے، اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ الفتح الربانی میں ہے یہ۔ اچھا، آج کی تفسیر بہت مختصر تھی لیکن اچھی تھی، ہمیں باتیں کافی پتہ چلی۔ کتاب سے مراد یہ ہے، اب اس لاسٹ والی آیت کے اندر ہم آگے یہ
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے. والحکمت اور حدیثیں ہیں مراد. ٹھیک ہے. تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے. تاہم اگر ان کا مفہوم مطلب بھی سمجھ میں آتا جائے تو سبحان اللہ سونے پر سہاگا ہے. لیکن اگر قرآن کا ترجمہ اور مطلب نہیں آتا تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی جائز نہیں. تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے. تاہم اس کے مفاہیم اور مطلب سمجھنے کی بھی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے. تلاوت تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی کہ آنا کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و توہمات کے علائشوں سے اور اخلاق و کردار کو کوتاہیوں سے پاک کریں. تزکیہ 4 ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے. دوسرا کتاب سکھائی جائے، سنایا بھی جائے اور کتاب سکھائی بھی جائے تاکہ لوگ خود بھی پڑھ سکیں، صرف مولویوں کے پاس ہی نہ یہ رہے. اور تیسرا حکمت اور چوتھا تزکیہ. 4 کام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کے اوپر اور ہمیں بھی چاروں کام سکھانے چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں تلاوت کر کے سنانی بھی چاہیے اور کتاب سکھانی بھی چاہیے. حکمت حدیث کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. تزکیہ اچھی عادتیں لوگوں کے اندر لے کے آنی چاہیے اور غلط کاموں سے دور کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف غلط بولتے رہیں اور ان کو اس کے بدلے میں کچھ اچھا کام دینا، یہ بھی نہیں کرنا. چلیں جی اب ان آیات کی کر لیتے ہیں ہم تلاوت. آپ کو میں دکھا کے اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ دیکھ کے سنیں، غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے سبق آپ کو آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. گرنے لگا تھا موبائل. تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنا. میرا ہاتھ لگا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. دعا کر لیتے ہیں چھٹی کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.